پاکستان کا مسئلہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہی مسئلہ جو پاکستان کا ہے، وہی مسئلہ ان فلسطینیوں کا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی یہ کلمہ لا الہ گیا ہے وہاں پہ فساد اور خانہ جنگیاں ہی پھیلی ہیں. نہ جانے وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام کی شروعات کے اندر ہی علی اور عائشہ نے سن 656 جنگ جمل میں 10,000 صحابہ مروا کے اسی دن یہ ثابت کر دیا تھا کہ عرب کا یہ قرآن، یہ مذہب سوائے جھوٹ اور فساد کے اور کچھ بھی نہیں. آج آپ دیکھ لیں، کوئی اسلامی ملک ترقی یافتہ نہیں ہے. عراق کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، اب پاکستان اور یہ فلسطین کو لے لیں. جہاں یہ مسلمان، جہاں یہ لا الہ موجود ہے، وہاں فساد در فساد ہے. ان کی نسلیں تباہی ہوتی چلی گئی ہیں. اور یہی میرا پیغام اپنے پاکستانیوں کے، خدارا اس اسلام سے، اس لا الہ سے جان چھڑائیں. اس کلمے کے دونوں حصے جھوٹے ہیں. میں نے 10 دفعہ پہلی ویڈیو میں یہ بات کی، آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ وہ قوت جو اس کائنات کو چلا رہی ہے وہ یہ عرب کا اللہ نہیں ہے. وہ ایک سپر انٹیلیجنس ہے کہ جس نے کبھی کوئی نبی، رسول یا اوپر سے کوئی کتاب نہیں بھیجی ہے، اور اس کو قطعاً ان نبیوں کی، ان رسولوں کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اور نہ یہ کہ وہ انسانی زبان کے اندر کلام کرے. اتنی بڑی یہ یو این او ہے، اتنے بڑے لیڈر یہ جنیوا میں ملاقات کرتے ہیں آ کے، سارے 2 کتابیں سامنے رکھیں، ایک یہ تورات اور دوسری یہ قرآن، اور پوری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دیں کہ یہ دونوں کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ دونوں مذاہب اس دنیا میں بنے ہیں، اور اوپر سے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی ہے تاکہ ان فلسطینیوں کا اور اسرائیل کا آپس کا یہ رولا ختم ہو. اور میرا یہ پیغام ہے ان فلسطینیوں کو کہ خدارا شکر ادا کریں کہ اسرائیل، ان یہودیوں جیسی ایک ڈیولپڈ قوم تمہارے پاس موجود ہے. ان کی شہریت اختیار کرو، ان کا جو بھی کلمہ ہے وہ پڑھو، اس سعودی عرب سے جان چھڑاؤ اور اپنے بچوں کو ان کی یونیورسٹیوں میں بھیجو اور ترقی کرو. ساری دنیا بھاگ بھاگ کے یورپ جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک کے پاس ان کی شہریت اختیار کرنے کے لیے، اور اسرائیل تو تمہارے بغل میں موجود ہے. بند کریں اس حماس کو. $350 ملین قطر نے حماس کو دیے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی یونیورسٹیاں، کوئی وہاں پر سکول، کالج، ہاسپٹل، کوئی فیکٹریاں، کوئی انڈسٹری لگائیں. 40 کلومیٹر لمبی بیلٹ ہے اس غازہ کی. اتنی اچھی وہاں پر فشنگ انڈسٹری بنتی ہے اور پورٹس بنتی ہیں، اور سوائے اس کے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ کے اندر انہوں نے پتھر پکڑائے ہوئے ہیں اور جا کے تو مارو اسرائیل کو. کبھی آپ نے کوئی یہودی بچہ دیکھا ہے کہ جو ہاتھ میں پتھر لے کر تو جا کر اس طرح برساتا ہو کسی دوسروں کے دشمنوں کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں. وہ اپنے بچوں کو سکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھیجتے ہیں. یورپ کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، اور یہودی بھی یہ بات جان چکے ہوئے ہیں کہ یہ تورات ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک انسانی کتاب تھی. اور جس دن ہم مسلمانوں کو اس راز کا پتہ لگ گیا، اس دن ہم بھی ترقی کر جائیں گے. خدارا تمام کے تمام مذاہب جھوٹ اور فراڈ ہے. مرنے کے بعد روح کہاں جاتی کوئی نہیں پتا. یہ ہم نے اپنی عقل اور انٹیلیجنس سے تلاش کرنا ہے. میرا یہ میسج ہے پاکستان کے تمام عوام کو. دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے ہماری آبادی، جو ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہم دنیا میں 4تھے اور 5ویں نمبر پہ ہیں. میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کو اس وقت کسی عمران خان یا نواز شریف یا زرداری یا پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے. آخر میں اسی ویڈیو کے اندر انقلاب کے 5 پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک سے بدل کر پیپلز ریپبلک آف پاکستان رکھا جائے. 20 دفعہ پہلے میں نے یہ بات کی ہے. یہ ہے ہمارے ترقی کے سفر کی شروعات، یہ ہے پاکستان میں انقلاب کی شروعات. نمبر 2، جتنی بھی زرعی زمین ہے پاکستان کی، پنجاب کی اور سندھ کی، عاصم منیر صاحب فوج کو لے کے نکلیں، رینجرز کو لے کے نکلیں، ان چودھریوں کا، ان وڈیروں کا خاتمہ کریں، اور تمام کی تمام زرعی زمین جتنی ہے اس کو نیشنلائز کریں. ہمارے جو بیچارے مزاریں ہیں ان کے بچوں کو آزادی دلوائیں ان چودھریوں سے، ان وڈیروں سے. اور جتنی ایگریکلچر ہو وہ حکومت پاکستان کے مکمل کنٹرول میں ہو. جتنی ریزیڈینشل کالونیز بنے ان سب کا پیسہ حکومت پاکستان کو پاس جائے، اور ہماری عوام کو سستے پلاٹ ملیں، اور کوئی پاکستان سے گندم یا کپاس یا چاول ایکسپورٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے عوام کی خود اپنی بھوک دور نہیں کر لیتے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب تمام کی تمام لینڈ جتنی ہے اس کو نیشنلائز کیا جائے گا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے اس کو جو منافع کماتی ہے 10% اپنے منافع کا شیئر وہ اپنے لیبر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں.
ख्वाह वो स्टील मिलें हैं, शुगर मिले हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, तमाम वर्कर यूनियंस के जितने लीडर्स हैं वो ये 10% शेयर ऑन द प्रॉफिट डिमांड करें कि जो लेबर के अंदर, वर्कर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि हम खामखा इंडिया से एक जंग लगा के बैठे हुए हैं। हमारी आर्मी का बजट $12 बिलियन है। इस $12 बिलियन में हर साल पाकिस्तान के अंदर 60 बड़े अस्पताल, 60 बड़ी यूनिवर्सिटियां, 2000 किलोमीटर सड़क, 50,000 क्वार्टर, और उसके बाद इतनी रकम बच जाती है कि हम अपने पूरे मुल्क को रेनोवेट कर सकते हैं। खुदारा हमें इंडिया से कोई जंग नहीं करनी, हमें ला इलाहा की जंग नहीं लड़नी है, हमने इंडिया से सुलह करनी है, सारे बॉर्डर्स खोलने हैं, और हमारी ये सड़कें यहां से लेकर दिल्ली और दिल्ली से ढाका तक जाएंगी। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानी तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनकलाब के लिए उठें, लेकिन याद रखें कि बेईमान, बुज़दिल और मजहबज़दा कौमों के अंदर इनकलाब नहीं आया करते हैं। सबसे पहले अपने अंदर से झूठ और बेईमानी को दूर करें, और एक बात याद रखें ये बात कि जितनी तकलीफ आप किसी दूसरे को देते हैं, ख्वाह वो कोई इंसान है या जानवर है, उतनी तकलीफ आपके घर, आपके बच्चों के ऊपर आनी है। एक ईमानदार कौम बनकर उठें, अपनी फौज को साथ लेकर चलें। अगर कभी इस मुल्क में इनकलाब आया तो वो कोई एक सच्चा जनरल लेके आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, द पीपल्स रिपब्लिक।